ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ ادارہ عکس و آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات ترجمان القرآن، جون 2018۔ موضوع: فلسطین میں قتل عام اور عالم اسلام۔ تحریر عبدالغفار عزیز، آواز سید رفیق احمد۔ ذرہ برابر عدل و انصاف اور رتی بھر انسانیت بھی باقی ہو تو 14 مئی 2018 سرزمین فلسطین پر غاصبانہ صہیونی قبضہ بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے، جب ایک ہی دن میں درجنوں لاشیں تڑپا کر اور ہزاروں شہری زخمی کرتے ہوئے بیت المقدس پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے کا پیغام دیا جا رہا تھا۔ گزشتہ 70 برس سے اسی طرح ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے فلسطین کی سرزمین ہڑپ اور قوم کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ فلسطین کی جگہ نام نہاد اسرائیلی ریاست کے قیام کی 70ویں برسی کے موقع پر امریکی صدر نے 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر دیا۔ اہل فلسطین اس منحوس اعلان کے بعد سے مسلسل سراپا احتجاج ہیں۔ 30 مارچ سے انہوں نے واپسی کے سفر کی حالیہ تحریک شروع کر دی۔ صہیونی افواج نے نہتے فلسطینیوں کے ان جلوسوں پر تباہ کن فائرنگ اور زہریلی گیسوں کی بارش کر دی۔ صرف گزشتہ 2 ماہ میں 200 سے زائد بے گناہ فلسطینی شہری شہید اور 10,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، لیکن صد آفرین کے اہل فلسطین کی واپسی کا سفر جاری ہے۔ مسلسل جنازے بھی اٹھ رہے ہیں۔ خوفزدہ ہونے کی بجائے وہ جنازوں کو بڑے جلوسوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ پسندیدہ ترین نعرہ یہ ہوتا ہے، القدس راحین شہداء بالملائی، ہم القدس جا رہے ہیں، خواہ لاکھوں شہید ہو جائیں۔ اور لا الہ الا اللہ الشہید حبیب اللہ، یہ صرف نعرے نہیں، اور دنیا کے سامنے یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ گھر کا مالک کوئی اور ہے۔ قتل و غارت، غنڈہ گردی اور امریکی سرپرستی میں کوئی دوسرا اس پر قبضہ جمانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ فلسطین کے خلاف صہیونی سازشیں۔ سرزمین مسجد اقصی پر تسلط کی کوششیں 70 سال سے ہی نہیں 121 سال پہلے سے جاری ہیں۔ 29 اگست 1897 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر بیزل میں اس مکروہ منصوبے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا۔ کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا تھا، صہیونیت کا ہدف سرزمین فلسطین پر یہودی قوم کا علانیہ اور قانونی قیام ہے۔ اس صہیونی تحریک کا بانی اور یہودی ریاست کا اعلان کرنے والا آسٹریا کا ایک یہودی رہنما تھیوڈور ہیزل تھا۔ اس کانفرنس میں 4 اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 1، دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین کی طرف ہجرت کا قائل اور ضرورت پڑنے پر مجبور کیا جائے۔ نمبر 2، دنیا کے تمام یہودیوں کو مختلف مقامی اور عالمی تنظیموں کے تحت متحد اور منظم کیا جائے۔ نمبر 3، یہودیوں کے دل میں اپنی قومیت اور وطنیت کے جذبات اجاگر کیے جائیں۔ نمبر 4، اس صہیونی ہدف کے لیے ہر ممکن عالمی تائید و سرپرستی حاصل کی جائے۔ واضح رہے کہ اس کانفرنس کا انعقاد بنیادی طور پر جرمنی کے شہر میونخ میں ہونا طے پایا تھا۔ وہاں بہت مؤثر و متمول یہودی آبادی مقیم تھی، لیکن خود اس یہودی آبادی نے ہی وہاں کانفرنس کا انعقاد مسترد کر دیا۔ بالآخر جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے حدود پر واقع شہر میں یہ پہلی کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس سے پہلے اور بعد میں کئی مواقع پر یہ تجویز بھی زیر بحث آئی کہ مجوزہ صہیونی ریاست ارجنٹائن یا یوگینڈا میں قائم کی جائے۔ ایک موقع پر یہ برطانوی پیشکش بھی سامنے آئی کہ وہ یوگینڈا میں اپنے زیر تسلط 9000 مربع کلومیٹر رقبہ اس ریاست کے لیے دینے کو تیار ہے، لیکن یہ تمام تجاویز مسترد کر دی گئیں کہ فلسطین کے علاوہ کسی بھی جگہ یہودیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مذہبی بنیاد نہ ملتی تھی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مسلسل کانفرنسوں کے انعقاد، 4 نکاتی ایجنڈے پر تیزی سے عمل درآمد اور برطانوی، فرانسیسی اور پھر کامل امریکی سرپرستی کے نتیجے میں 14 مئی 1948 کو امت مسلمہ کے قلب میں اس صہیونی ریاست کا مسموم خنجر گھونپ دیا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن لاکھوں فلسطینی عوام مختلف کیمپوں میں یا بے مروت معاشروں میں اور ملکوں میں مہاجرت کی خاک چھان رہے ہیں۔ سرزمین فلسطین پر ہزاروں سال سے بسنے والے اصل باشندے دہشت گرد
اور انہیں مسلسل شہید و زخمی یا بے گھر کرنے والے قاتل اور مالک قرار دیے جا رہے ہیں۔ سرزمین فلسطین پر قبضے کی اس داستان علم میں سب سے زیادہ حساس اور اہم حیثیت مسجد اقصی اور بیت المقدس کی ہے۔ تقریباً 125 سال پر محیط اس پورے عرصے میں جتنے بھی عالمی منصوبے، تقسیم کے فارمولے اور صلح کے معاہدے ہوئے، ان تمام معاہدوں اور نقشوں میں بیت المقدس کو مستثنا قرار دیا جاتا رہا۔ ہمیشہ یہی کہا گیا کہ اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ صہیونیت کے علم بردار اور ان کے سرپرست جانتے ہیں کہ اپنے نبی کے قبلہ اول کا مسئلہ پوری امت مسلمہ کے لیے کیا مقام رکھتا ہے۔ اگرچہ عملاً تو اس وقت بھی پورا بیت المقدس صہیونی افواج کے نرغے میں ہے، وہاں ہزاروں جدید ترین یہودیاں بستیاں تعمیر کر کے لاکھوں یہودیوں کو آباد کیا جا چکا ہے۔ مزید بستیوں کی تعمیر کا کام بھی تیزی سے جاری ہے، لیکن آج بھی تمام عالمی قوانین، اقوام متحدہ کے ضابطوں اور عالمی طاقتوں کے اعلانات کے مطابق یہ بستیاں غیر قانونی ہیں۔ اپنے مزاج، کردار، بیانات اور اقدامات کی وجہ سے متنازع ترین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سرخ لکیر بھی عبور کر چکے ہیں۔ ان کا یہودی داماد جیرڈ کشنر اور اس سے شادی کی خاطر عیسائیت چھوڑ کر یہودیت اختیار کرنے والی بیٹی ایوانکا ٹرمپ ان اقدامات کے نفاذ میں پیش ہیں۔ وہ براہ راست صہیونی رہنماؤں سے ہدایت لیتے اور علانیہ ان کا اظہار و اقرار کرتے ہیں۔ اس پورے منصوبے میں وہی مختلف ممالک کے دورے اور مختلف حکمرانوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ 14 اگست کو بیت المقدس میں امریکی سفارت خانے کا افتتاح بھی انہوں نے اور ان کے ہمراہ آنے والے 55 امریکی سرکاری ذمہ داران نے کیا۔ یہ امر یقیناً اتفاقیہ نہیں کہ اس اعلیٰ سطحی امریکی وفد کے سب ارکان یہودی تھے۔ امریکی سفارت خانے کی بیت المقدس منتقلی سے بظاہر کوئی بڑی تبدیلی واقع نہیں ہوئی کہ وہاں امریکی قونصل خانہ پہلے بھی کام کر رہا تھا۔ اسی عمارت پر اب سفارت خانے کی تختی اور پرچم لگا دیا گیا ہے۔ شہر میں جا بجا امریکی سفارت خانے کی راہ دکھانے والے بورڈ لگا دیے گئے ہیں اور بس۔ لیکن اگر اس اقدام کا اصل ہدف اور اہمیت جاننا ہو تو وہ قد آدم تصویر ملاحظہ فرما لیجئے جو سفارت خانہ قائم ہونے کے 9 روز بعد 23 مئی کو بعض یہودی تنظیموں کی طرف سے اسرائیل میں امریکی سفیر ڈیوڈ فرائیڈمن، جو خود بھی یہودی ہے، کو پیش کی گئی ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے کہ قہقہوں کی شور میں وصول کی جانے والی اس تصویر میں کہیں مسجد اقصی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ مسجد اقصی کی جگہ نام نہاد یہودی ہیکل سلیمانی کی شاندار عمارت دکھائی گئی ہے۔ یہی وہ اصل خدشہ ہے جو اہل فلسطین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر واقف حال امتی کے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے۔ نیا صہیونی منصوبہ۔ ٹرمپ حکومت کا جنونی پن صرف سفارت خانے کی منتقلی اور مسجد اقصی کی جگہ یہودی ہیکل کی تعمیر تک محدود نہیں ہے۔ خود صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق اگر کوئی انہونی نہ ہوئی تو وہ بہت جلد ایک تہلکہ خیز اعلان کرنے والے ہیں۔ اس اعلان کو ایک بار پھر امن مذاکرات اور امن معاہدے کا نام دیا جائے گا۔ صدی کے سودے، ڈیل آف دا سینچری منصوبے کے مطابق فلسطینیوں کو ان مذاکرات کی دعوت تو دی جائے گی، لیکن وہ مانے یا نہ مانے دونوں صورتوں میں امریکہ خود ہی اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے ایک منصوبہ پیش کر دے گا اور کہا جائے گا کہ مسئلہ فلسطین حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے حل کر دیا گیا ہے۔ معروف اسرائیلی ویب سائٹ i24 نے صہیونی خفیہ اداروں کے حوالے سے اس جامع حل کے جو خد و خال بتائے ہیں، ان کے مطابق فلسطینیوں کے لیے محدود اختیارات کی حامل ایک فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان کیا جائے گا۔ اسرائیل اس فلسطینی ریاست کے امن و امان کا ذمہ دار ہوگا۔ بیت المقدس شہر کے کچھ عرب علاقے فلسطینی ریاست کا حصہ ہوں گے، لیکن پرانا شہر یعنی حرم اقصی کا علاقہ اسرائیلی بیت المقدس کا حصہ ہوگا۔ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مسجد اقصی سے 2 کلومیٹر دور ابو دیس نامی علاقہ ہوگا۔ غزہ کو بتدریج اس فلسطینی ریاست کا حصہ بنایا جائے گا، بشرطے کہ حماس اپنا اسلحہ بالخصوص میزائل حکومت کے حوالے کر دے۔ ان اسرائیلی ذرائع کے مطابق اس حتمی حل میں فلسطین سے بے گھر کر کے اپنے ملک سے نکال دیے جانے والے فلسطینیوں کی واپسی سرے سے کوئی بات ہی نہیں کی جائے گی۔ واضح ہے کہ معروف فلسطینی مرکز دانش تھنک ٹینک الزیتونہ کے مطابق اس وقت فلسطینیوں کی کل آبادی 12.7 ملین یعنی 1.27 کروڑ ہے، جن میں سے 8.49 ملین یعنی 84,90,000 مختلف ممالک میں پناہ گزین کی حیثیت سے جی رہے ہیں۔ یہ کسی بھی ملک کے پناہ گزینوں کا سب سے زیادہ تناسب ہے، یعنی 66.8%۔ دنیا کا کوئی باضمیر انسان بتائے یہ کیسا منصفانہ حل ہے کہ جس میں لاکھوں انسانوں اور ان کی نسلوں سے ان کی شناخت ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے۔ ایک سے زیادہ ذرائع سے جاری کیے جانے والے اس منصوبے پر پہلی نظر ہی میں بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ سابقہ نام نہاد
امن منصوبوں کا ہی جذبہ ہے۔ ایسے ہر منصوبے، معاہدے اور اعلان کے بعد اہل فلسطین پر ظلم کے مزید پہاڑ توڑے گئے۔ اسرائیلی مظالم کے ساتھ ساتھ خود اہل فلسطین کو تقسیم کرتے ہوئے انہیں ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا گیا۔ مسلم عوام کو یہ دھوکہ دیا گیا کہ خود فلسطینیوں نے اسے تسلیم کر لیا ہے تو ہم اسرائیل کو کیوں تسلیم نہیں کرتے۔ عالم اسلام کی صورتحال۔ غور طلب امر یہ ہے کہ آخر اب کیا ایسی نئی بات ہو گئی کہ جو وعدے اور دعوے پہلے سراب ثابت ہو چکے ہیں وہ اب حقیقت بن جائیں گے؟ مختصر جائزہ لیں تو اس ضمن میں صہیونی ریاست اور ٹرمپ حکومت کو سب سے بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ وہ عالم اسلام میں بڑی نقب لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایسے کئی اہم ممالک جس سے اہل فلسطین اور عالم اسلام کی امیدیں وابستہ ہو سکتی تھیں، اب صہیونی اور امریکی دعوے کے مطابق ان کے ہم نوا بن چکے ہیں۔ کئی مسلمان ذمہ داران ان حکومت کے بارے میں افواہیں ہیں کہ وہ صہیونی ریاست کے خفیہ دورے کر چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ افواہیں غلط اور محض صہیونی پروپیگنڈا ہو، لیکن سب کو دکھائی دینے والے کئی دیگر امور بھی بہت سنگین ہیں۔ اس وقت کئی مسلم ممالک کے ذرائع ابلاغ میں اسرائیل کی وکالت و دفاع کے لیے جاری ابلاغی مہمات عروج پر ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آزادی اقصیٰ کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی فلسطینی تحریکات کے خلاف انتہائی زہریلا پروپیگنڈا بھی خوب جاری ہے۔ اسرائیلی ذمہ داران مختلف مسلم ممالک کے خفیہ اعلانیہ دورے کر رہے ہیں۔ اسرائیل میں ہونے والی مختلف ثقافتی، سیاسی اور تجارتی اہم سرگرمیوں میں کئی مسلم ممالک کے وفود اور ٹیمیں کھلم کھلا اور اپنے نام و پرچم اٹھا کر شریک ہونے لگے ہیں۔ ان سب امور سے زیادہ پریشان کن امر یہ ہے کہ کئی مسلم ممالک اور مسلم عوام کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا گیا ہے۔ شام میں لاکھوں بے گناہوں کی شہادت اور پورے ملک کی تباہی اور اسے عملاً 5 ٹکڑیوں میں تقسیم کر دینے کے بعد وہاں مزید قتل و غارت جاری ہے۔ مصر میں داروگیر اور بے گناہوں کو سزائیں دینے کا سلسلہ عروج پر ہے۔ پورا ملک ایک جیل خانے میں بدلا جا چکا اور معاشی لحاظ سے بدترین تباہ حالی کا شکار کر دیا گیا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں مصری شہری یا تو زیر و زمین رہنے پر مجبور ہیں یا ملک چھوڑ چکے ہیں۔ یمن میں باغی حوثی قبائل کے ساتھ جاری جنگ خوفناک دلدل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آئے دن سعودی عرب کے مختلف شہروں پر بھی میزائلوں سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ یمن کے کئی تاریخی علاقوں کو ملک سے کاٹ کر مختلف طاقتوں کی جانب سے ان پر قبضے کی کاوشیں ہو رہی ہیں۔ عراق تباہ حال ہے اور لیبیا میں قتل و غارت سنگین تر ہے۔ 4 عرب ممالک کی قطر سے قطع تعلقی اور حصار کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات و دشنام ترازی اب عوام اور قبائل کی حد تک سرایت کر چکی ہے۔ جو ممالک اب تک جنگ و جدال اور خون ریزی سے بچے ہوئے ہیں، وہاں بھی سیاسی اختلافات، مختلف لسانی، قومی اور علاقائی تعصبات کی آنچ تیزی سے بھڑکائی جا رہی ہے کہ ان ممالک کی حکومتوں اور عوام کو ان داخلی مارکوں سے اٹھ کر قومی و ملی امور پر توجہ دینے کی فرصت ہی نہ ملے۔ یہی وہ منظرنامہ ہے جو صہیونی ریاست اور اس کی سرپرست عالمی طاقتوں کے لیے مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح گاہے بگاہے پاکستان میں یہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ ہمارا دشمن تو ہندوستان ہے، اسی سے مقابلے اور اپنی مشکلات کے حل اور عالمی حمایت میں اضافے کے لیے اسرائیل کی خدمات سے استفادہ کرنا چاہیے، اسی طرح عرب ممالک اور ایران کو ایک دوسرے کے خلاف مشتعل اور خوفزدہ کرتے ہوئے اسرائیل سے پیار کی پینگیں بڑھانے کی بات کی جاتی ہے۔ خود صہیونی ریاست بھی مختلف ممالک اور ان کے حکمرانوں کو یہی خواب بیچ رہی ہے۔ اہل فلسطین کا عزم۔ اس گمبھیر اور تاریک صورتحال کے باوجود سرزمین اقصیٰ سے کئی حوصلہ افزا پیغامات آ رہے ہیں۔ سب سے اہم پیغام تو یہی ہے کہ صہیونی افواج کی جانب سے اندھا دھند فائرنگ اور ایسی زہریلی گیسوں کے استعمال کے باوجود جو جسم میں اترتے ہی اپنے ہدف کو ایک تڑپتی لاش میں بدل دیتی ہیں، فلسطینی نوجوان ہی نہیں، خواتین اور بچے بھی مکمل سرفروشی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں بالخصوص اہل غزہ ایک بار پھر نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ دنیا کو تو شاید یہ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ غزہ کے 20 لاکھ انسان گزشتہ 12 سال سے چاروں اطراف سے محصور ایک بڑے قید خانے میں بند ہیں۔ غزہ کی پٹی کو ایک ایسی جیل میں بدل دیا گیا ہے کہ جب سے اب تک سینکڑوں مریض تڑپ تڑپ کر جان دے چکے ہیں۔ انہیں علاج کے لیے برادر پڑوسی ملک مصر میں بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سامان خورد و نوش، توانائی کا کوئی بنیادی وسیلہ، تیل، گیس، ایندھن، ناگزیر تعمیراتی سامان، کسی بھی طرح کے ضروری اسپیئر پارٹس سمیت زندگی کی کسی بھی بنیادی ضروریات غزہ کے اندر لے جانے کی تمام راہیں مکمل مسدود ہیں۔ اس خوفناک صہیونی اور مصری حصار کے علاوہ
خود فلسطینی اتھارٹی اور اس کے صدر محمود عباس کی جانب سے بھی غزہ کا مکمل بائیکاٹ ہے۔ 2006 میں حماس کی قائم ہونے والی حکومت ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، وہ پورا کر دیا گیا تو اپنے مقرر کردہ وزیر اعظم عبداللہ کو وہاں نہیں بھیجا گیا۔ ایک روز اچانک ان کی آمد کا اعلان کیا گیا اور راستے ہی میں ان پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ رچا کر واپس بلا لیا گیا۔ اس پورے عرصے میں کئی سال سے 20 لاکھ انسانوں پر مشتمل اس آبادی کے کسی سرکاری ملازم کو تنخواہ نہیں دی گئی۔ شرط یہ لگائی جا رہی ہے کہ وہ حماس کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے غزہ کے اندر بغاوت کر دیں۔ حماس سے بھی ان کا بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہتھیار بھی آپ لوگوں نے تیار یا فراہم کیے ہیں وہ فوراً ہمارے حوالے کیے جائیں۔ پتھروں اور غلیلوں سے مزاحمت شروع کرنے والوں نے اللہ کی توفیق سے اور سرفروشی کی نئی مثال قائم کرتے ہوئے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو تھوڑی بہت قوت فراہم کی ہے، بجائے اس کے کہ اس میں اضافے کی فکر کی جاتی، اسے تباہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے اس مطالبے اور صہیونی ریاست کے مطالبات میں آخر کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ صہیونی دشمن کی کارروائیوں کا دائرہ صرف فلسطین تک ہی محدود نہیں رہا۔ حالیہ تحریک کے دوران انہوں نے ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ایک نوجوان فلسطینی پروفیسر فادی البطش کو نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے شہید کر دیا۔ موساد نے اس کی شہادت کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ فادی کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ فلسطینی اور تحریک حماس کا رکن تھا، ساتھ ہی ایک ہونہار و کامیاب سائنسدان بھی۔ اس کی کئی ایجادات عالمی سطح پر رجسٹرڈ کی جا چکی ہیں۔ موساد کا کہنا ہے کہ وہ اہل غزہ کے میزائل پروگرام کو مزید بہتر بنانے میں معاونت کر رہا تھا۔ اس سے پہلے اسی طرح تیونس کے ایک نوجوان محمد الزواوی کو اس کے گاؤں جا کر شہید کر دیا گیا۔ اس کا گناہ بھی یہ بتایا گیا کہ وہ اہل غزہ کو ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کر رہا تھا۔ صہیونی دشمنوں کی صفاقی اور اپنوں کی نادانی و مخالفت کے باوجود اہل غزہ کے پائے استقامت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ 30 مارچ سے شروع ہونے والے واپسی کے سفر کا بنیادی مرکز بھی غزہ ہے۔ فلسطین پر قابض صہیونی افواج نے 40 کلومیٹر لمبی آہنی باڑ کھڑی کرتے ہوئے اس کے ساتھ ٹینکوں اور جدید اسلحے کے ڈھیر لگا رکھے ہیں۔ دوسری جانب نہتے فلسطینی عوام ہیں جو دشمن کی فائرنگ اور زہریلی گیسوں سے بچنے کے لیے ٹائر چلا کر اور غلیلوں کے ذریعے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ 2 ماہ سے جاری اس تحریک کے دوران سینکڑوں ایمان افروز واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ شدید آنسو گیس سے بچنے کے لیے 7 سال کے ایک بچے نے انوکھی تدبیر اختیار کی۔ اس نے ناک اور سر پر کپڑا لپیٹتے ہوئے ناک کے سامنے ایک پیاز باندھ لیا۔ کہیں سے سن رکھا تھا کہ پیاز سے زہریلی گیس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لمبی ڈنٹل والی سبز پیاز باندھ کر یہودی فوجیوں کے عین سامنے جا بیٹھنے والا یہ بچہ صحافیوں کی نگاہ میں بھی آ گیا۔ انہوں نے بعد میں اس سے پوچھا، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ بچے کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی چمکی۔ بلا توقف فوراً بولا، میں نہیں، وہ فوجی خوفزدہ تھے۔ میں کیوں ڈرتا، میں تو اپنی سرزمین پر کھڑا تھا۔ وہ غاصب ہیں اس لیے ڈر بھی رہے تھے۔ عالمی رد عمل اور مستقبل۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ان اقدامات کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفارتی محاذ پر بھی اہل فلسطین کی مدد کی ہے۔ گزشتہ دسمبر میں ٹرمپ سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے کا اعلان کیا گیا تو اقوام متحدہ میں 128 ممالک نے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ مخالفت کرنے والوں میں ہندوستان جیسے ان ممالک کو بھی شریک ہونا پڑا جو صہیونی ریاست کے ہر ظلم اور ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ صرف 9 ممالک نے اعلان ٹرمپ کی حمایت کی جو تقریباً سب کے سب غیر معروف ممالک ہیں۔ امریکہ نے اس عالمی مخالفت کے باوجود بھی سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کر دیا تو اس وقت بھی تقریباً تمام بڑی اور اہم عالمی طاقتوں نے اس تقریب میں شرکت اور تائید کرنے کا انکار کر دیا۔ ریاستی سطح کے علاوہ دنیا بھر کے انصاف پسند عوام نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی۔ برطانیہ میں ہونے والے ایک مظاہرے میں ایک معمر سفید فام برطانوی خاتون اپنی بچی کے ساتھ کتبہ اٹھائے کھڑی تھی، مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے مسلمان ہونا نہیں، انسان ہونا ضروری ہے۔ خوش قسمتی سے اس وقت مسلم ممالک کی تنظیم OIC کی سربراہی ترکی کے پاس ہے۔ صدر طیب اردوان نے ٹرمپ کے اعلان دسمبر اور اب مئی میں اس پر عملی اقدام کے فوراً بعد مسلم ممالک کا سربراہی اجلاس بلایا۔ 5 ماہ کے مختصر عرصے میں ہونے والے دو سربراہی اجلاسوں نے بھی بیک آواز ٹرمپ پالیسی کو مسترد کرنے کا اعلان کیا۔
مسلم ممالک نے اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ مظلوم فلسطینی عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں حفاظتی افواج بھیجے۔ اختتامی اعلامیے میں واضح طور پر کہا گیا کہ فلسطین پر قابض صہیونی افواج ان تمام وحشیانہ جرائم کا ارتکاب امریکی حکومت کی پشت پناہی سے کر رہی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو سیکیورٹی کونسل میں بھی جواب دہی سے بچایا اور اپنا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرتے ہوئے فلسطینی شہریوں کے خلاف اسرائیلی حکومت کی غنڈہ گردی کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ درست ہے کہ اس اہم کانفرنس میں مذمت اور غم و غصے کے اظہار کے علاوہ امریکی حکومت سمیت سب شریک جرم طاقتوں کے خلاف کوئی جرت مندانہ اقدام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ صرف ترکی یا مزید ایک آدھ ملک نے نہیں، اجتماعی طور پر ہی کیا جانا تھا۔ مسلم حکومتوں کے رویے کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ قبلہ اول جیسی مقدس امانت خطرے میں ہے، اور اس کے لیے بلائی گئی ایک نکاتی کانفرنس میں 57 میں سے 40 ملک شریک ہوئے، جن میں سے صرف 13 سربراہان تھے، جبکہ 3 نائب سربراہان تھے۔ 12 ممالک کی نمائندگی ان کے وزرائے خارجہ نے کی اور 11 کی مزید کم درجے کے نمائندوں نے۔ یہی نہیں، امریکہ اور اسرائیل کے ان اقدامات کے خلاف مضبوط موقف اختیار کرنے والے ملک ترکی کے بارے میں منفی پروپیگنڈا مہم شروع کر دی گئی۔ کہا گیا کہ ترکی منافقت کر رہا ہے، ایک طرف یہ بیان بازی کانفرنسیں اور بڑے عوامی پروگرام کر رہا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اسے تیل اور سامان تجارت کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اعتراض یقیناً حقیقت پر مبنی ہے۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا کے وارثوں نے باقی سب مسلم ممالک سے پہلے 1949 میں ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ تب سے اب تک دونوں ممالک کے مابین تجارت و تعاون کے کئی راستے کھلے ہیں، لیکن یہ بھی واضح حقیقت ہے کہ طیب اردوان حکومت کے دوران یہ دو طرفہ تعلقات اپنی بدترین صورت تک جا پہنچے۔ 2010 میں ترک سفینہ مرمرہ کے ذریعے غزہ کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کے دوران کئی ترک شہری شہید کر دیے گئے۔ 3 سال تک تعلقات منقطع رہے۔ بالآخر اسرائیل کو معذرت کرتے ہوئے تمام شہداء کی کامل دیت اور جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ حالیہ امریکی اقدامات اور اسرائیلی فوج کے ذریعے قتل عام کے بعد بھی ترکی نے اسرائیلی سفیر کو تمام تر سفارتی حقوق سے محروم کر کے ذلت کے ساتھ ملک بدر کر دیا۔ یقیناً ترکی کو اس سے بھی زیادہ اقدامات کرنا چاہیے، لیکن آپ ذرا کئی دیگر مسلم حکمرانوں سے موازنہ کر کے دیکھیے۔ ایک طرف ترکی ہے جس کی حکومت تمام تر اندرونی اور بیرونی خطرات کے باوجود اسرائیل سے دوری اور لمحہ بلمحہ تعلقات ختم کرنے کی جانب آگے بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف کئی مسلم حکمران ہیں کہ صرف لیلائے اقتدار ملنے کے لالچ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جانب دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنا ہوگی کہ فلسطین اور عالم اسلام میں وقوع پذیر حالیہ تمام تبدیلیوں کا اصل ہدف وسیع تر اسرائیلی ریاست کا قیام ہے، جس کی سرحدیں دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک اور جنوب میں خاکم بدہن مدینہ منورہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر حاصل کرنے کی تمنا حقیقی اور سچی ہے تو یہ سچائی عمل سے ثابت کرنا ہوگی۔ ایسے حکمران منتخب کرنا ہوں گے اور ان حکمرانوں کو ایسے اقدامات کرنا ہوں گے کہ جو قبلہ اول کے بارے میں ہر سودے بازی اور منصوبے کو مسترد کر دیں۔ رب ذوالجلال کا اعلان ہے، دعوت عمل دیتے ہوئے حوصلہ افزائی کر رہا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ